سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر تھے تو خداوند یسوع مسیح نے شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں جا کر عبادت خانوں میں اور مقدس ہیکل میں جا کر لوگوں کو تعلیم دی اور خدا کے زندہ کلام کو جو حقیقت پر مبنی ہے اسے دوسروں تک پہنچایا۔ اور ہم جب اس چیپٹر کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میرے پیچھے چلتا ہے وہ نور میں چلتا ہے اور وہ تاریکی میں نہیں چلتا۔ پھر اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح فقیوں اور فریسیوں اور دوسرے لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے لوگوں سے یہ کہتے ہیں اور تم سچائی سے واقف ہوگے، اور تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خداوند یسوع مسیح جب لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے تو وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے اور وہ لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے، اور جب خداوند یسوع مسیح پر لوگ ایمان لے کر آئے تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور یہ بات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے وہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے اسے جواب دیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ کس کی نسل سے ہیں؟ ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ لوگ خداوند یسوع مسیح کو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ہم کبھی بھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم غلام نہیں ہیں اور نہ ہم نے کبھی کسی کی غلامی کی ہے۔ یہ ایک طرح کا فخر ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں جائیں اور ہم دیکھیں کہ فرعون کی غلامی میں، مصر کی غلامی میں اسرائیلی تھے یا نہیں تھے؟ پھر اس کے بعد جب بابل کا دور تھا، فارس کا دور تھا، اس وقت بھی یہودی اسرائیلی جو ہیں یہ غلامی میں تھے۔ لہذا یہ جسمانی طور پر آزاد ہوئے تو اس کے بعد یہ فخر کرنا شروع ہو گئے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ پھر آگے بات بڑھتی ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ مصر کی غلامی میں اسرائیلی تھے اور اسرائیلیوں نے خدا کے حضور دعا کی، خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور پھر اس کے بعد خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو چنا اور موسیٰ کو مقرر کیا اور اسے اپنا اختیار دیا اور پھر اسے فرعون کے پاس بھیجا۔
تاکہ موسیٰ لوگوں کو فرعون کی غلامی میں سے نکالے۔ میں اس بات کو جب پڑھ رہا تھا، سیکھ رہا تھا، تو خدا نے مجھے ایک بات بتائی کہ خدا کے حضور میں جب بھی کوئی فریاد کرتا ہے خدا اسے جواب ضرور دیتا ہے۔ آمین۔ اور خاص کر جب کوئی غلامی میں ہو، جب کوئی قید میں ہو، تو خدا اسے چھڑانے کے لیے ضرور اپنے ممسوح کو بھیجتا ہے۔ آمین۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، وہ ہمارا زندہ خداوند ہے۔ لکھا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ اسی بات کے 40ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ان سے کہتا ہے لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کو قتل کرنے کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا۔ وہ خداوند یسوع مسیح ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ ابراہیم نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ لہذا تم جسمانی طور پر تو آزاد ہو، لیکن تم گناہ کے غلام ہو۔ آج کے موجودہ دور میں ہم جب اپنی زندگیوں کا، اپنے گھرانوں کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی لوگ گناہ کی غلامی میں ہیں۔ بہت سارے لوگ لوگوں کی غلامی بھی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی گناہ میں مبتلا ہیں، گناہ کے غلام ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان سے کہتا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ تم ابراہیم کی نسل نہیں بلکہ تم اپنے باپ ابلیس کے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی نہیں ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، اور کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ لیکن میں تم سے سچ بولتا ہوں اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ آج جشن آزادی کا دن ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم آزادی پر بات کریں۔ 75 سال ہو چکے ہیں ہمارے ملک کو آزاد ہوئے، پھر ہم بات کرتے ہیں آدم اور حوا کی۔ باغ عدن میں جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور وہ خدا کی حضوری سے باہر نکال دیے گئے اور وہ وہاں پر گناہ کے غلام ہو گئے، پھر خدا نے حصہ و حصہ، طرح و طرح اپنے لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ ان تک خدا کے کلام کو پہنچائیں اور وہ آزاد ہوں۔ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا، لوگ قربانیاں گزرانتے، خدا کے حضور دعائیں کرتے، عبادات کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی عارضی طور پر انہیں آزادی، مخلصی، رہائی مل تو جاتی، لیکن اس کے بعد پھر وہ گناہ میں چلے جاتے۔ لیکن آج سے 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح جو کہ صاحب اختیار ہے، علم کل ہے، وہ اس زمین پر آیا اور خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں
کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی اور ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کیا۔ آمین۔ یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، بھیڑ کھانے کا دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ تو میرے عزیزو، حقیقت میں سچائی ایک شخصیت ہے، سچائی ایک شخص ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا زندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جب ہم اس کی شاگردیت میں آ جاتے ہیں تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا زندہ خداوند ہے جو سچائی ہے، اور اس نے یہ فرمایا کہ جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جسمانی طور پر آزادی اچھی بات ہے، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ کوئی گناہ کی غلامی سے آزاد ہو۔ یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں سے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، جو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بھی ایک شخصیت ہے، جھوٹ بھی ایک شخص ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کیا چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے؟ یعنی ابلیس جو ہے یہ ہمیں قید کرتا ہے۔ قید ہمیں کس طرح سے کرتا ہے؟ وہ ہمیں خواہشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ ہمیں خدا کی نافرمانی پر اکسا دیتا ہے، وہ ہمیں خدا کے خلاف چلنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو ہم گناہ کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح جو سراپائے سچائی ہے، یسوع مسیح جو زندگی کی روٹی ہے، یسوع مسیح جو زندگی کا پانی ہے، یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے، یسوع مسیح فضل اور سچائی سے معمور ہے، اور یسوع مسیح ہی ہمیں آزاد کرتا ہے اور ہمیں آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں، اور وہ جو قید میں ہیں، وہ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، انہیں رہائی بخشوں۔ اور خداوند یسوع مسیح آج بھی ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ ہم بھی بہت طرح کی مشکلات میں پھنس کر ابلیس کے ورگلاوے میں آ کر جھوٹ بولتے ہیں، ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خداوند جس نے ہمیں آزاد کیا ہے، اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ یسوع سچائی کی بات کرتا ہے، یسوع مسیح سچائی کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر یسوع مسیح ان سے کہتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے۔ یسوع مسیح سچائی ہے، یسوع مسیح حقیقی نور ہے، یسوع مسیح حقیقی روٹی ہے، یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے، یسوع مسیح حقیقی گواہی ہے۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے فالوور ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم آزاد ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ اور خدا نے ہمیں آزاد کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہم آزاد رہ کر اس کی عبادت کریں۔ یاد رکھیں، غلامی میں عبادت نہیں ہوتی، غلامی میں عبادت نہیں ہوتی۔ جب ہم فکر کے غلام ہو جاتے ہیں،
تو ہمارا دھیان فکروں کی طرف ہی ہوتا ہے۔ جب ہم گناہ کے غلام ہو جاتے ہیں تو ہمارا دھیان خواہشوں کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے مصر کی غلامی سے اسرائیلیوں کو کیوں نکالا؟ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ جب فرعون کے پاس موسیٰ گیا تو موسیٰ نے فرعون سے کیا کہا؟ تاکہ تو میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ جا کر زندہ خدا کی عبادت کرنے والے بنے۔ تو میرے عزیزو، میرا اور آپ کا خدا جو زندہ خدا ہے، جو چھڑانے کی، بچانے کی، خوشحال رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے ہمیں آزاد کیا ہے۔